الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسيء وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنعم إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سامنے محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں، یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے انسان استعمال کیا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے نہ مانے، لیکن سب کا حال وہی ہے، رزق وہی ہے، مالک وہی ہے. اس لیے اس نے اپنے سارے بندوں کو ہمیشہ کے لیے ایک وصیت کی ہے والدین کے بارے میں، اور یہ کہا کہ اپنے والدین کا احترام کرو. اپنے والدین کا احترام کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین میں سے مجھ پر اس کا حق زیادہ ہے، والدہ کا یہ والد کا. آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا حق زیادہ ہے. پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا. پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا. چوتھی بار آپ نے فرمایا اس کے سوال کے جواب میں کہ تمہارے والد کا بھی حق ہے. یعنی والدین دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن والدہ کا 3 درجے زیادہ احترام ہے. اس لیے کہ والدہ نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ اس کو اٹھایا، اس کی تخلیق اس طرح کری ہے کہ اللہ کا کام ہے، لیکن وہ والدہ ہی تھی جس نے اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھایا. پھر 2 سال اس کو سینے سے لگا کر پیار اور محبت سے دل ملایا، اور پھر یہ دنیا کی ماں کی محبت مشہور ہے. اس والدہ نے بچے کے لیے
لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ والدہ کا حق زیادہ ہے. والدہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور فکرہ، ایک مشہور حدیث، ایک مشہور قول، وہ قیامت تک کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر جنت کی تلاش ہے، تم تقوی کر رہے ہو زندگی میں کہ میں جنت حاصل کروں، تو کہاں جاتے ہو؟ وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ایسا جملہ ہے، ایسا قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت تک دنیا کی ہر عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنون احسان رہے. پھر باپ کے متعلق فرمایا، ایک مشہور ایک واقعہ ہے. ایک نوجوان صحابی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میں بڑی محنت سے پیسے کماتا ہوں، میرا والد آتا ہے اور پیسے میرے خرچ کر دیتا ہے بغیر پوچھے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کو ذرا سمجھا دیجیے. آپ نے فرمایا، اچھا بیٹھو. اس کے والد کو بلا بھیجا جو کہاں خرچ کرتا ہے. وہ والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چل پڑا، اور راستے میں اس نے عجیب و غریب شعر کہے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اے میری بیٹی، آج تو میری جواب جلدی کرا رہا ہے، میں نے ساری زندگی تیری خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، تجھے آرام دلانے کی. تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو تیری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے محنت کی. آج تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں خرچ کہاں کرتا ہوں. وہ شعر کے انداز میں وہ یہ بات کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بات تو بعد میں سنتے ہیں، پہلے بتاؤ وہ شعر جو تم راستے میں پڑھ رہے تھے وہ کیا تھے، وہ سناؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ وہ آپ کے پاس جو بندہ آ رہا ہے وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے. جب اس نے دوبارہ وہ شعر پڑھے، وہ اتنے دردناک شعر تھے، دقت آمیز شعر تھے کہ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اے نوجوان صحابی، تو اور تیرا مال انتا کا مال ہوگا، انتا و مال کا دے والد کا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، جہاں چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اس زمن میں یہ نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے والدین ماشاء اللہ زندہ ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح سے. آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں، بڑے افسر بن جائیں،
آپ کے پاس دولت آ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ اپنے والدین کے بیٹے ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جو نوجوان گھر آتا ہے اور اس کے والدین بوڑھے ہیں، وہ ان کو مسکرا کے دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا تھکا ہوا تھا، بڑا زندہ خاطر تھا، لیکن اس نے سوچا کہ میں والدین کے سامنے جب جاؤں گا تو چہرے پر مسکراہٹ لا کے ان کو ملوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری اس چہرے کی مسکراہٹ سے تمہارے والدین کتنے خوش ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے سارے انسانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ ان کی والدہ 2 سال تک ان کو دودھ پلاتی رہی ہے۔ اور ہم نے یہ وصیت کیوں کی؟ ہم نے انسان کو کیا کہا؟ یہ کہا کہ ان کی خدمت بھی کرو اور میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ قرآن پاک کا فلسفہ شکر کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بڑا سادہ تھا۔ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرو، تم ہر روز اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ سانس لیتے ہو تو اس کی آکسیجن ہے، پانی پیتے ہو تو اس کا پانی ہے، فروٹ کھاتے ہو تو اس نے پیدا کیا، سبزی کھاتے ہو تو اس نے پیدا کیا۔ تو ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی کیا شان ہے کہ جب کوئی نعمت استعمال کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو پھر بھی اجر پاتا ہے۔ اس کی زندگی شکر اور صبر میں گزر جاتی ہے، اجر پاتے پاتے۔ یہاں فقہی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے لفظ آپ علیہ السلام کا حرمت رضاعت۔ حرمت رضاعت کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ کے بجائے اپنی والدہ کے ساتھ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے بچپن میں، کسی اور اس کی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ بچپن میں 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، 1 بار پیے، 2 بار پیے، 6 بار پیے، تو وہ گویا اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ وہ اس ماں کی جو بیٹی ہوگی وہ اس کی بہن بن جائے گی۔ اسے کہتے ہیں حرمت رضاعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کے مطابق فقہا میں سارے فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ رضاعت جو ہے، دودھ پینا جو ہے، یہ عرصہ اس کا 2 سال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کی بجائے 2.5 سال تجویز کی ہے۔ اور اس میں ایک اور آیت ہے
وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، یہ بات سننے والی ہے۔ وہ اس کا پیٹ میں اس کو اٹھانا، اس کو دودھ پلانا اور چھڑا دینا، اس کا عرصہ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ۔ اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا کہ اے امیر المومنین، میری بیوی کے ہاں 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بچہ میرا تو نہیں ہے، تو اس کو سزا کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بھی تھے اور وکیل بھی تھے اور قاضی بھی تھے اس وقت، انہوں نے سزا کے بارے میں جب سوچنا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا یا اتفاق سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کو بیوی کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بڑی پرانے بات، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، قرآن کے قول کے مطابق پیدائش عام طور پر 9 ماہ کے بعد ہوتی ہے، 6 ماہ کے بعد بھی جائز ہے، یہ ممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا، اس کو سزا تو نہیں دی جا سکتی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا مشہور فکرہ کہ اگر آج علی نہ ہوتا عثمان ہلاک ہو جاتا، تو غلط فیصلہ کر دیتا۔ یہ والدین کے بارے میں قرآن پاک میں اور بھی مقامات ہیں جہاں والدین کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ اس زمانے کی آیات ہیں، اس زمانے کے قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ نبوت کا 4تھا اور 5واں سال تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک گھر میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اس کے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ قرآن کا حکم ہے کہ والدین کا احترام کرو، اب میرے والدین جو ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں، میں کس طرح احترام کروں؟ تو قرآن پاک نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وہ تمہارے والدین ہیں، ان کی یہ بات نہ مانو کہ ان کے کہنے پر تم شرک کرو، یہ تم بات نہیں مانو۔ اس بات کے علاوہ ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ تمہارا فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ تھا اور تاریخ میں وہ ابو بکر کے نام سے جانے جاتے ہیں، میں یہاں تشریح بھی کر دوں۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ بکر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا خوبصورت بچہ، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام عبداللہ تھا، وہ نوجوان تھے، ان کو اونٹ پالنے کا بڑا شوق تھا اور ان کے جو بچے ہیں ان کو ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ کہ میں کہہ رہا تھا کہ
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد 20 سال کے بعد مسلمان، 20 سال کے بعد وہ مکہ میں رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، اپنے ایک صحابی کا ایک دوست کا والد تھا، بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے بلند مقام پر ہے، پوری امت میں، ان کے والد 20 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے رہے۔ ایک اور صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، جو ایران کے کھاتے ہیں، وہ مسلمان ہوئے، نوجوان تھے، تو ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ نہاؤں گی نہ تیل لگاؤں گی جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دو۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہو گئے، یہ میری والدہ نے یہ کہہ دیا۔ حاضر ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن ان کی یہ بات نہ مانو، یہ بات نہیں مانو۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے امیر خاندان کے صحابی تھے، حضرت موسیٰ بن عمیر، اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی سی مماثلت ملتی جلتی، مسلمان ہو گئے۔ ان کی والدہ نے انہیں کہا تم مسلمان ہو گئے ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ، اور جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے کہا امی جان ٹھیک ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، کپڑے جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ بھی اتار دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے ایک کمبل لیا، ایک چادر لی، اور اس چادر کو لپیٹ کے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ساری عمر وہ سادگی سے انہوں نے بسر کی ہے، اور ان کی شان کتنی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مدینہ میں سفیر مقرر کیا کہ تم وہاں لوگوں کو دین اسلام پہنچاؤ، سمجھاؤ باتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ نوجوان ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، والدین مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس قرآن کے حکم کے مطابق کہ ان کی یہ بات نہیں مانو شرک والی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، یہ ٹھیک بات ہے، یہ بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، ان کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ یہاں میں شرک کے بارے میں پچھلے جمعہ میں کافی حد تک تشریح کر دی تھی،
لیکن یہاں میں آج ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرک کس طرح پھیلتا ہے، اس کی بنیاد کس طرح بنتی ہے۔ شرک یہی ہے نا کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اس کے احکامات میں، اس کے اختیارات میں، اختیارات صفات میں کسی کو شامل کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، چلا رہا ہوں، مدبر الامر ہوں، پتا پتا اور ڈالی ڈالی اور چھوٹا ذرہ میرے علم میں ہے۔ میں اس کائنات کو پیدا کر کے کہیں سو نہیں گیا ہوں، الگ نہیں ہو گیا ہوں۔ اس کائنات کا انتظام کسی کے میں نے حوالے نہیں کر دیا۔ تو وہ جو شرک کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں اللہ کے نیک بندوں کو جن کا کوئی قصور نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان میں وہ صرف شم کرتے ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ صفات جن کو دیکھا جا سکتا ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، وہ ان میں شامل نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے حیوانات پیدا کی ہیں، نباتات پیدا کی ہیں، تو جو کہ یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، پودا زمین سے اگتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کو پتہ ہے کہ یہ اللہ پیدا کر رہا ہے۔ وہاں تو وہ کسی نیک بندے کے میں یہ چیز شامل نہیں کرتے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو کوئی مانے گا نہیں، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رحمت اللہ عالمین سے بڑا انسان کون ہو؟ آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، لیکن یہ تو کوئی واقعہ نہیں ہے، نہ کسی کا قصہ ہے کہ آپ نے کوئی پتا پیدا کیا ہو، مکھی پیدا کی ہو، کوئی جانور پیدا کیا ہو، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں، اے میرے نبی جب ان سے سوال کرتے ہیں نا بارش کون برستا ہے، یہ شرک کرنے والے جو ہیں، جو بتوں کو پوچھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بت جو ہے، کوئی دیوی دیوتا جو ہے بارش تو نہیں برستا ہے۔ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو انہیں کہو عقل کی اندو، جب یہ تم دیکھتے ہو یہ سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ بارش برساتا ہے، پھر جب اس کی کرو، اس سے مانگو۔ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے اور میرے درمیان جب تم مانگتے ہو کوئی اور خدا نہیں ہوتا، میں اتنا قریب ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سمندر کی تہ میں جو مچھلی انڈے دے رہی ہے، کتنے انڈے دیے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کسی جنگل میں جو پتا گرا ہے اس کی آواز بھی سنتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن یہ جو علم غیب کی صفت ہے، یہ مشاہدے میں نہیں آتا، یہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے وہ صفت جو ہے وہ
اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا بزرگ جو ہے بہت کچھ جانتا ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اس کی بات مانو۔ یہ جو ہے نا علم الغیب کی صفت ہے، چونکہ دیکھی نہیں جا سکتی، مشاہدہ نہیں اس کا کیا جا سکتا، اس لیے جو شرک کرنے والے ہیں یا شرک کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف بات کرنے والے ہیں، وہ اس علم غیب کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے تاریخ گواہ ہے، قرآن پاک گواہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کا کلام قدم قدم پر جو گواہی دے رہا ہے، یہ میرے نبی میں اتنی صفات ہیں کہ بات از خدا توئی قصہ مختصر، اس پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی قابل احترام کے بڑی ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن آپ کا ناز کھڑا ہے، قرآن آپ کی صفات بیان کرتا ہے، قرآن آپ کا مقام بیان کرتا ہے، کتنے بلند مقام، انک علی خلق عظیم، بڑے بلند مقام پر ہے، لیکن آپ بھی اللہ کی کسی صفت میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ اس معاملے بے نیاز ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں سے کسی مخلوق کی صفت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہے میرے بھائی، ہمیں اس قرآن کے پیغام کو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کی روشنی میں جب ہم دین کو سمجھیں گے، معاملات کو سمجھیں گے، تو بات بڑی آسان ہے، بڑی بات ہو جائے گی۔